نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آپ جمعہ کے اردو خطابات میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان سن رہے ہیں۔ اسے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ سے لے کے صدقات یہ سب امہات الاعمال میں سے ہیں۔ جس سے نماز تمام عمل میں بہت بڑی حقیقت ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور اس سے متصل خیرات و صدقات یہ سب بڑی عبادتوں میں شمار ہوتے ہیں، بہت بڑی عبادت۔ اس سلسلے میں نے اب تک جن حدیثوں سے استدلال کیا ہے، اس میں ایک حدیث یہ تھی، ممکن ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو، کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار، وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔ یہ حدیث ہم سنا چکے ہیں آپ کو، اس کو پھر ایک بار لانے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ سے قریب ہے تو اللہ کے رسول سے قریب ہے، اور جو اللہ کے رسول سے قریب، اللہ سے قریب ہے۔ یہ بکھڑی ہوئی بات ہے۔ تو جب یہ کہا کہ سخی اللہ سے قریب ہے تو اللہ کے رسول سے بھی قریب ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ بہت صدقہ کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی حضور سے بہت قریب ہے۔ اب اس طرف میں آ رہا ہوں، زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے تو حضور سے قریب ہی ہو جاتا ہے، کثرت سجود جسے کہتے ہیں۔ حضرت ربیہ کو جب آپ نے جنت عطا فرما دی تھی، ان کی بڑی مخلصانہ خدمت دیکھ کر کے تو پوچھا تو کچھ اور چاہیے تم کو، جنت تو دے دیا تم کو، تب بس حضور بس وہی، جب جنت مل گئی اور آپ کا قدم مل گیا تو بس حضور سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اب کچھ نہیں۔ تو حضور نے ان سے فرمایا ذرا ربیہ میری مدد کرنا۔ حضور فرما رہے ہیں جنت تو دے دیا تجھ کو، اور وہ بھی جو میرے قدموں سے بہت قریب ہے، تو ذرا میری مدد کرنا بکثرت السجود، انی علی ذالک بکثرت السجود، بہت زیادہ سجدہ کر کے، یعنی نماز پڑھ کے بہت زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کر۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے ایسے کو دے دیا جو اس کے لائق نہیں تھے، تو اپنے کو تو لائق بھی ثابت کر بنا۔ تو جیسے کثرت سجدہ جو ہے حضور کے قدموں سے قریب کرتا ہے زیادہ نماز، اسی طرح کثرت صدقہ بھی حضور کے قدموں سے۔ یہ آج کا میرا عنوان ہے۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کچھ لوگ کثرت سجدہ کرتے ہیں لیکن کثرت صدقہ کی طرف نہیں جا سکے، اور کچھ ایسے بھی یہاں ہیں جو کثرت صدقہ کرتے ہیں، کثرت سجدہ کی طرف نہیں جا سکے۔ صدقہ بہت کرتے ہیں لیکن ادھر نہیں جا سکے، لیکن ایک نیکی تو ان کے ہاتھ بہت صحت مند ہے، یہ صدقے والے۔ تو یہ کثرت صدقہ بھی حضور کے قدموں سے قریب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حدیث پاک میں ہے، ام المومنین سے حدیث مروی کہتی ہیں کہ حضور کی بعض ازواج مطہرات نے عرض کیا، حضور آپ کی کون سی زوجہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی کون سی زوجہ سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ وہاں بھی پہلے ملنے کی فکر تھی، زندگی بھر تو وہ حضور کے قدموں میں تھی، لیکن ازواج مطہرات کو فکر یہ تھی کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے ہم جا کے ملیں، اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ موت نہ آئے۔ سوال یہ تھا کہ اینا اسرق بک لحوقا،
ہم میں سے کون زوجہ آپ کی سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ دیکھو وہاں بھی مل گئی. تو یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ بھائی موت زندگی کا معاملہ ہے، آنے تو جبریل کو، یہ سب کچھ نہیں فرمایا. پتا ہے حضور کو کہ کون ملے گی، نہیں تو کہتے تھے کہ بھائی جبریل کو ذرا سا آنے تو ان سے ذرا معلوم کر لیں کہ کون ملے گا کون نہیں ملے گا. حضور کو معلوم ہے. جب حضور کے دوسروں کی مرنے کی بات معلوم ہے کہ کون پہلے مرے گا، تو اپنی کی اپنی موت کے بارے میں خبر نہیں ہے. یہ کتنی بے خبری کی بات ہے جو کچھ لوگ کر گئے. اللہ رحم کر. یا تو حضور کہتے تھے تو موت زندگی کا معاملہ اللہ جانے کون ملے گا کون نہیں. نہیں کچھ نہیں. جواب دیا حضور نے، فرمایا اطول کن یدا، تم میں سے جس بیوی کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں وہ پہلے ملے گی مجھ سے. اطول کہتے بہت لمبا ہاتھ، طول مانے لمبا، اطول مانے بہت لمبا. جس کا ہاتھ بہت لمبا ہے نا وہ مجھ سے پہلے. پردے میں کہا اس کو، کرائی بولی استعمال کیا نام، لیکن نہیں کہا کہ وہ سودا ہوں گی، حضرت سودا ہوں گی کہ حضرت عائشہ ہوں گی کہ حضرت صفیہ ہوں گی کہ حضرت ام سلمہ ہوں گی. نام کسی کا نہیں دیا، بس یہ کنائے میں کہا مجھ سے سب سے پہلے میری وہ زوجہ ملے گی جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. تو کہتی ہیں ام المؤمنین کہ ہم لوگ اپنا ہاتھ ناپنے لگے ایک لکڑی لے کر کے. ہم نے تو ایک لکڑی لے کر کے اپنا ہاتھ، سب کو شوق تھا کہ ہم پہلے ملے حضور سے، وہاں بھی آخرت میں بھی سن رہے ہیں آپ. ہم لوگ تو ایک لکڑی لے کر کے اپنا ہاتھ ناپنے لگے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت طویل قد و قامت رکھتی تھی، ان کا ہاتھ لمبا دکھائی دیا انہیں. اس کی عمر بھی زیادہ تھی. ہاں ہم لوگ سمجھے کہ وہ حضرت سودا ہے جو پہلے، لیکن بعد میں کہتی ہیں ہمیں پتہ چلا کہ وہ حضرت زینب تھی. حضرت زینب تھی، ہم کو بعد میں پتہ چلا جب ان کا انتقال پہلے ہوا. تو تب ہماری سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبا ہونا سخاوت ہے. سخی جب دے گا تو ہاتھ تو لمبا ہی کرنا پڑے، جب دے گا تو لمبا ہی کرنا پڑے گا نا، اور نہیں دے گا تو سمیٹنا پڑے گا کہ صحیح سے کیا رہے، جیسے پینٹ میں ہاتھ ڈالے رہتے ہیں اور دونوں جیب میں ہاتھ ڈالے رہتے ہیں، اس کو ایک دم سمیٹے ہوئے ہیں. پینٹ اسی لیے ہے کہ ایک آدمی باہر نہ پائے، پھیلنے نہ پائے. آج جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تب ہماری سمجھ کہ یہ ہاتھ لمبا ہونا کنایا ہے سخاوت سے. یہاں بھی بولتے ہیں، آپ کیا بولا جاتا ہے یا نہیں، ہمارے یو پی میں بہت مشہور ہے، کس کا ہاتھ بہت لمبا ہے، نہیں دو چار ہاتھ کا ایک ہی ہاتھ ہے. نہیں بہت دینے لینے میں بڑا سخی ہے، جو بھی دے گا ہاتھ لمبا ہی کرنا پڑے گا. تو حضور نے سخاوت سے مار کی. جو سب سے زیادہ سخی ہے نا اور جس کو سخاوت بہت پسند ہے وہ سب سے پہلے ملی، وہ حضرت زینب تھی. یہ بہت ہنر والی تھی، اپنے ہاتھ سے کام کاج کرتی تھی اور بہت اچھی کمائی ہوتی تھی اس سے، اپنے ہاتھ سے کماتی تھی. اور ادھر کمایا ادھر صدقہ کرتا، صدقہ بہت پسند تھا. دیکھو صدقہ بہت پسند، ادھر کمایا ادھر صدقہ. دکھا تو ویسے تو ہر خاتون صدقہ کرتی تھی، لیکن یہ بہت کرتی، ایک تو اپنے ہاتھ کی کمائی اور دوسرے صدقہ. تو سرکار نے اشارہ کر دیا کہ تم میں جو بہت صدقہ کرنے والی ہے وہ مجھ سے پہلے ملی. تو یہاں سے پتا چلا کہ جیسے کثرت سجود جو ہے یہ رسول خدا کے قدموں سے آخرت میں قریب ہونے کا سبب ہے، اسی طرح کثرت صدقہ بھی حضور کے قدموں سے بہت قریب ہونے کا سبب ہے. وہاں بھی سخی اللہ کے رسول سے بہت قریب ہو جائے. آئی بات سمجھ. سجدے کے بارے میں تو حضور نے جو فرمایا کہ نبیہ میری مدد کرنا بہت زیادہ سجدہ کر کے. یہ تو خیر حضور نے فرمایا، خود کلام پاک میں ہے کہ اگر خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدے کی کثرت کرو. آپ وہ آیت پڑھتے ہیں، گزرتے ہیں اور وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں. میں پڑھوں گا ابھی وہ آیت، ایک سجدہ کر کے پھر آپ جانا یاد کر کے بابا. اللہ فرماتا وسجد، سجدہ کر بندے، وسجد سجدہ کر، بہت قریب اور مجھ سے قریب ہو جاؤ. تو یہی سجدہ رسول خدا سے بھی قریب کرتا ہے، یہی سجدہ اللہ سے بھی قریب کرتا ہے، یہی صدقہ اللہ سے قریب کرتا ہے. ابھی سن چکے قریب من اللہ، یہی صدقہ اللہ سے رسول خدا سے بھی قریب کرتا ہے. تو ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی ہے سب کی کہ سجدہ زیادہ کرو. دوسری چیز ابھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ سجدے کی کثرت بھی حضور کے قدم سے قریب کر دیتی ہے. وہی چل رہی ہے. اور یہاں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کو معلوم ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کون سی زوجہ مجھ سے پہلے ملے گی. پردے میں بتا دیا. یہ پردے کی بات ہے، موت کا معاملہ بہت پردے کا معاملہ ہے، لہٰذا خوب پردے میں بتا دیا. تو جب بیویوں میں سے کون پہلے ملے گا اگر حضور کو معلوم ہے تو ورنہ دوسروں کو معلوم، اپنا نہیں معلوم ہے کیا سب معلوم ہونا. یہی وہ در ہے کہ موت بغیر اجازت نہیں آتی. آج تک موت نے کسی سے کوئی اجازت نہیں دی، اور اگر اجازت مانگی کوئی دیتا ہی نہیں، کہتا ابھی جاؤ دروازہ نہیں کھلے گا، ابھی ہم کو فرصت نہیں ہے جواب دینے کی، فون اٹھاتا ہی نہیں. اگر پوچھ کے آتی نا تو جلدی سے اجازت کوئی دیتا نہیں موت کو ہو سکتی ہے. وہ کسی سے پوچھ کے آتی ہے، سیدھے آتی ہے، دروازہ بند ہو تو بھی آ جاتی ہے. قلعے میں اندر ہوں آپ، وہاں بھی آ جائے گی، جہاں ہوا بھی نہیں پہنچ سکے وہاں موت پہنچ جائے گی، اس کو کیا ہے. لیکن یہی وہ در ہے کہ موت بھی پوچھ کے آتی کہ حضور آئے گا. یہ وہ بارگاہ. اگر حضرت بایزید اور حضرت جنید
یہ سید الطائفہ ہے، وہ سلطان العارفین ہے. سید الطائفہ جنید بغدادی ہوں یا سلطان العارفین بایزید بستامی ہوں، اگر حضور کی بارگاہ میں اجازت لے کے آتے ہیں اور سانس رک جاتی ہے، اتنے ادب میں ہو جاتے، تو موت بھی اتنی با ادب ہے کہ بغیر پوچھے بغیر اجازت دیے گھر میں نہیں جا سکتے. اجازت دی بالکل موت. اور جب آپ نے آنے کی اجازت دے دی تو پھر پوچھا آپ کو ابھی رہنا ہے یہاں یا اپنے مولا سے ملنا ہے؟ پوچھا، موت پوچھ رہی ہے کیا کرنا ہے، آپ کو رہنا ہے ابھی؟ تو حضور نے کہہ دیا مجھے اپنے مولا سے ملنا ہے. دیکھیں آپ مولا سے. جب یہ کہہ رہے تھے سیدہ عائشہ سمجھ گئی کہ آخرت کو حضور نے اختیار کر لیا. بلے رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ سے مجھے ملنا ہے. سمجھ گئے. جہاں موت بھی ادب سے آتی ہے پوچھ کے تم کیوں بے ادبی کرتے ہو، کیوں گستاخی کرتے ہو، کیوں ادھر ادھر کی بکتے پھرتے ہو، کیوں بکواس کرتے ہو؟ مسلم دنیا کو بالکل تم نے بے اثر تو بنا دیا، اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہ کوئی سیاسی وزن رہ گیا، نہ مذہبی وزن رہ گیا، کچھ نہیں. اور کیا کرنا چاہتے ہو بتاؤ؟ مغرب کی غلامی میں سب تاش ہو گیا. ایک اعلان ہونا، اور حضور کا چہرہ خصوصی چکمکانے لگتا تھا. اسی لیے حدیث پاک میں فرماتے بھی تھے حضور کہ دو چیزیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. اب سن لیجئے کہ وہ دو چیزیں کیا ہے جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو عادتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہوتی. البخل و سوء الخلق. مومن بخیل نہیں ہوتا، اللہ مومن بنائے. جیسے مومن بے نمازی نہیں ہوتا، نماز پڑھے گا بہت کثرت سے پڑھے گا، اسی طرح مومن بخیل نہیں ہوتا. تو بخیل نہیں ہوتا اور بدخلق نہیں ہوتا. اخلاق بہت پیارے ہوتے، اچھے ہوتے ہیں، بدخلق نہیں ہوتا. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. مومن اچھے اخلاق کا ہوتا ہے اور بہت سخی ہوتا ہے. کبھی مال کی سخاوت کرتا ہے اور کبھی جان کی سخاوت کرتا ہے. تو اللہ پاک اس کے مال کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اس کی جان کو بھی قبول کر دیتا ہے. پھر نہ اس کے مال میں کمی ہوتی ہے نہ اس کے جان میں کمی. جسے قبول کر لیا اب اس میں کمی نہیں آئے گی. لیکن یہ چیز اسے معلوم ہوتی ہے جو کرنے والا، جو کرتا نہیں وہ کیا جانے گی اس راز کو، بالکل نہیں کر پائے گا. آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے دریا کے طوفان کا اندازہ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. ذرا سب دریا میں قدم رکھو تب طوفان بتا گے کہ کیسا ہوتا ہے دریا. اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. اے نصیحت کرنے والے اگر محبت سمجھنی ہے تو خود محبت کر کے دیکھ کے سمجھانے سے نہیں سمجھ میں آئے گا. لاکھ لوگ سمجھائیں نہیں سمجھ میں آئے کہ محبت کس کو کہتے ہیں، تو خود محبت کر کے دیکھ لیں. اور پھر دوسرے مصرے میں کہتا ہے کنارے سے کبھی اندازہ یہ طوفان نہیں ہوتا. دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے طوفان کا اندازہ نہیں ہوتا. دریا میں پاؤں رکھو تب پتہ چلے گا کہ طوفان کس کو کہتے ہیں. پاؤں رکھ کر کے. دو چیزیں جو ہیں آدمی کے اندر شر ہیں، بہت بڑی برائی ہے. دو چیزیں یہ بھی حدیث پاک میں ہے. میں نے پہلے بھی کہا جو میں حدیث پاک میں دیکھتا ہوں یا کلام پاک ہے وہی لاتا ہوں. مجھے اپنے ذہن سے کچھ نقطہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے سر. اور کسی کا ذہن دین نہیں بنا سکتا. یہ ذہن سے دین نہیں بنا ہے، یہ سب کتاب و سنت سے. دو چیزیں آدمی کے اندر بہت بری ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. سرکار نے فرمایا شر ما فی الرجل شح حاجع و بخل خالع. آدمی کے اندر بدترین بخل یہ شر ہے. یہ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو یہ بہت بڑا شر ہے اس کے اندر، آدمی کے اندر. وہ جبن خالع، اور ایسی بزدلی جو نیکی سے اسے روک دے. بزدل ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا. کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ گناہ مت کرو. اس کو تو اس کی طاقت نہیں ہے نا. ڈکو کہ ایک گھڑکی میں اس کی جان نکلتی ہے تو کیا کرے گا؟ مومن بزدل نہیں، وہ فوراً ٹوکے. آخری وقت میں بتایا گیا ہے کہ ولایت کے مقام پر وہ آدمی ہوگا جو کسی کو روڈ پر برائی کرتے دیکھ کے کہہ گئے یہاں برائی مت کرو، منع کرے گا روڈ پر. تو یہ کہتے اپنے کو کیا کرے پڑ جاتی. اور بمبئی کی بولی بولتے آپ ان کو کیا پڑی ہے. بمبئی کی بولی آپ ان کو کیا پڑی. ارے پڑی ہے، آپ کو حکم ہے برائی سے روکو، جیسے حکم ہے بھلائی کا حکم دو. آرڈر ہے، آپ ان کو پڑھی ہے لیکن آپ ان کو معلوم نہیں ہے. آپ اپنے ہیں ابھی تو پاپن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پڑھی ہے، منع کرو اس کو. اگر برائی سے آپ منع کرتے ہوتے تو یہ آج جو معاشرے میں برائی پھیلی اتنی نہیں ہوتی. منع کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، بلکہ منع کرنے والوں کو منع کرتے. آپ کو کیا ضرورت ہے منع کرنے دو، ایسے ہی کرتے ہیں. منع کرنے والوں کو منع کرتے ہیں. منع کرنے کا حکم نہیں. عن المنکر کا اور کیا مطلب ہے؟ ایک امر بالمعروف ہے کہ جو کرنے کی چیز ہے اس کا حکم تو بھیا نماز پڑھو، جیسے بتایا کہ کثرت سجدہ کرو، کثرت صدقہ کرو. تو اسی طرح سے لوگوں سے روکو کہ گناہ مت کرو.
جھوٹ مت بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ فریب نہ کرو، کسی کا مال نہ کھا جاؤ، کسی کی زمین نہ ہڑپ لو، کسی کو بے جگہ نہ کرو، کسی کو بے سایہ نہ کرو، کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ سب سے اچھے آدمی کی پہچان ہے، یہ بند کر دیا لوگوں نے۔ بالکل نہیں، بہت کہتے آپ ان کو کیا پڑھا؟ ارے تو پڑھی ہے بابا، بالکل پڑھی ہے، لیکن آپ نے کچھ پڑھی نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو کہتے نہیں پڑھی۔ پڑھا ہوتا تو روکتے آپ اس کو، برائی سے روکو۔ جیسے نیکی کا حکم کرنے میں ثواب ہے جب آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، دیکھو بھائی کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے صدقہ کرو، تو جیسے اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو فوراً، جیسے کہتے ہیں اسی طرح جب روکتے ہیں گناہ سے تو ثواب ملتا ہے آپ کو، گناہ سے روکنے کا ثواب ملتا ہے کہ اس میرے بندے نے گناہ سے روکا۔ کتنے ہیں کہ رک جاتے ہیں، آپ روکتے تو رک جائیں گے۔ پھر 3 طریقے بتائے گئے روکنے کے، کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی اس کو کچھ تنبیہ بھی، چپت بھی لگا دو، اگر ہاتھ سے روک سکتے تو یہ تو بہت اوپر کی نیکی ہے۔ لیکن اگر ہاتھ آپ نہیں چلا سکتے اس کے خلاف برائی سے روکنے میں تو زبان سے روکو۔ لیکن کبھی دیکھتے ہو کہ دادا ہے سونے کے چین پہن کے گھوم رہا ہے، بے چین ہے، تو پھر کیا کرو؟ کتنے لوگ سونے کے چین پہن کے بے چین ہیں گناہ کرنے کے لیے، اس لیے پہنا کہ سمجھے لوگ یہ بھی 30 بار خانوں میں آئے، سونے کے چین پہنتے ہیں، مردوں کی منع ہے لیکن پہن کے گھومتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا آپ کو محسوس ہو یہ دادا ہے، زبان سے بھی منع کریں گے تو ٹھیک ہی کر دے گا ہم ہی کو، سمجھ جائیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہا اچھا آپ دل سے برا سمجھو، اگر تمہارے اندر کچھ جان جہان نہیں ہے دل سے، حدیث پاک میں پھر آیا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، دل سے برا سمجھ۔ اب ہر کوئی اپنے ایمان کا جائزہ بھی لے سکتا ہے۔ ہاتھ سے تو بہت کم لوگوں کو طاقت ہے گناہ سے روکنے کی، زبان سے بہت سے لوگوں کو طاقت ہے روک سکتے ہیں، اور دل سے تو سبھی روک سکتے ہیں، لیکن یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، کب بجھ جائے گا معلوم نہیں۔ حضور نے اس کو ضعیف نہیں کہا، اضعف کہا، سب سے کمزور ایمان۔ تو پہلے ایمان ٹھکانے کر لو، پھر اپنے عمل کی اور روزے نماز کی بات کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ درس آج انہی کلمات پر ختم ہوا۔ اللہ مسلمانوں کو دین کی سچی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو کچھ چاہا گیا ہے ہر آدمی اس کی تکمیل میں لگ جائے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کو پھیلائیں گے، اور تو نے جس سے روکا ہے روکیں گے ہم لوگوں کو، خدا کرے سب ایسے ہو جائے، سمجھو۔ اور ایک تقوی کی تعریف یہی ہے کہ امر بالمعروف پر عمل ہو اور نہی عن المنکر ہو، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ سب کو پرہیزگار بنا، نیک عمل کرنے والا، نیک زندگی عطا کرے، سعادت مند زندگی عطا کرے، ایمان و ایقان پر زندہ رکھے، اور ایمان اور ایقان کے ساتھ موت آئے، اور اللہ والوں کے قدموں میں ہم دفن ہوں۔ اگر اللہ والوں کا قدم مرنے کے بعد بھی ملے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ انہی نفوس قدسیہ کے قدموں پر ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔